آج اس مادہ پرستی کی دنیا میں جہاں ہر طرف دکھوں، آہوں، سسکیوں اور محرومیوں، پچھتاووں بلکہ فتنہ بازیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، ایک ایسی روحانی اسلامی زندگی جو آج بھی موجود ہے، 1400 سال گزرنے کے باوجود اسی طرح تازگی کے ساتھ موجود ہے، جو اسلامی زندگی کو اپناتا ہے وہ دنیا میں بھی شاد رہتا ہے اور آخرت بھی اس کی شاد گزرتی ہے، جس کی گواہی اس قرآن مجید کی آیات دیتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ صدق اللہ علیہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو، ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں اور جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کے قنادیل ہیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش ملے مسلمانوں کو وہاں جا کے اللہ کے عرش کے نیچے، تو انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ یار ہمارے گھر والوں کو، ہمارے وہاں جو دنیا میں بچ کے رہ گئے ہیں بندے ہمارے، ان کو یہ کون خبر دے گا کہ ہم جنت میں اتنی عیش کر رہے ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں، تاکہ وہ جنت کی وہ بھی کوشش کریں آنے کی، یہاں پہ جہاں ہمیں اتنی عیش ہے، اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا، یہ اس آیت مبارک کے صدقے سے، یہ جو میں نے ابھی پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یرزقون اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، ہاں، فرحین شاد ہیں، بما آتاہم اللہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا، من فضلہ اپنے فضل سے، ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، تم کیا آپس میں باتیں کر رہے ہو، میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ جسم کے فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتی، ہاں، اور زندوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور عیش کرتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ جو قبریں کشائی ہوئی ہیں اللہ والوں کی، صحابہ کرام کی، 1400 سال بعد بھی ان کی بھی قبروں میں جسم ثابت نکلے ہیں، جیسے ابھی فریش ہیں۔ ہاں، بہت سارے علماء نے بتایا کہ دیکھا، مشاہدہ کیا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، ہاں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، نہ ان کا کفن تک نہیں میلا ہوتا۔ اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت معائنہ ہوا اللہ کے ولیوں میں، جو اللہ اللہ کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولیاء کرام جیسے داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ کی راہ میں جنہوں نے جانیں دی اپنی اللہ اللہ کرتے کرتے، انہیں بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو بکثرت معائنہ ہوا کہ اگر کسی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ یہ ہے فضل و کرامت اور انعام و احسان، موت کے بعد حیات دی، اپنا مقرب اللہ نے کیا، جنت کا رزق کھلایا اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی۔ کون ہے جس کے دل میں یہ لالچ نہ پیدا ہو، یہ خواہش نہ پیدا ہو کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ جا ملیں؟ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف نظریے کی جنگ ہے۔ کوئی روپے پیسے کے لیے لڑتا ہے، کوئی عہدے کے لیے لڑتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کوئی شہید کہیں گے لوگ اس لیے لڑتا ہے۔ جو اللہ کی خاطر لڑتا ہے، یہ ہے نظریے کی جنگ۔ صرف اللہ کی راہ میں جو جان دے دیتے ہیں وہ شہید ہیں، چاہے وہ گھر بیٹھے کیوں نہ ہوں، چاہے 7 تالوں میں نہ بیٹھا ہو بندہ، مگر جو اللہ کی خاطر جیتا ہے، اللہ کی خاطر کھانا کھاتا ہے، اللہ کی خاطر سوتا ہے، اللہ کی خاطر مرتا ہے، اسے مردہ مت کہو۔ اور ان مناظر کے حاصل کرنے کے لیے وہ خود اللہ توفیق شہادت اللہ دیتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں بالذین، اور اپنے پچھلوں، لم یلقوا جنہوں نے آج ان سے ابھی ملنا ہے، ابھی وہ لم میں نے نہیں یلقوا ابھی وہ نہیں ملے ان سے، ابھی آنا ہے انہوں نے، بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ
ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راہ خدا میں کہ اگر کسی کو زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند صحت سدہ کی حدیث ہے، ترمذی نسائی میں بھی ہے کہ شہید کا قتل سے تکلیف نہیں ہوتی شہید کو، جیسے دنیا تڑپتی ہے ذرا سی سوئی چبھنے پہ بھی، شہید نہیں، شہید کو تکلیف نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہید کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا پیکج ہے یہ، تمام گناہ۔ صرف ایک قرض کی ایسی چیز ہے جو قرض کسی کو معاف نہیں ہوتا، شہید کو بھی اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو اسے دینا پڑے گا، قرض معاف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق بندے کا بندے سے ہے۔ اللہ اپنی ہر شے معاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح خواب میں زیارت ہوئی کسی شخص کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی ایک حدیث سنی ہے کہ مومن کی جان ایسی بے تکلیف نکالی جاتی ہے جیسے خمیری آٹے سے بال، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی کیا کہ قرآن کریم نے تو جان کنی کی سخت شدت اور دشواری بیان ہوئی ہے؟ ہاں، کلا اذا بلغت التراقی۔ فرمایا وکیل امن راکی مظن انہ الفراق وتفقت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ تو اس حدیث و آیات میں مطابقت کیوں کر ہو سکتی؟ فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اسے ارشاد فرمایا اس شخص کو کہ آپ سورہ یوسف پڑھیں، وہاں اس کا جواب مل جائے گا۔ اس شخص نے بیدار ہو کر بار بار سورہ یوسف پڑھی مگر جواب سمجھ میں نہ آیا، مجبور ہو کر اس وقت کے عالم وقت کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے استاد محترم کی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ سورہ یوسف کی اس آیت میں تیرے سوال کا جواب ہے، فَلَمَّا رَأَيْتَهُ الْأَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ یعنی مصر کی عورتوں کی زلیخا نے دعوت کی، کھانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں لیمو اور چھری دے دی اور پھر رخ یوسف سے نقاب اٹھا کر حسن خداداد کی جھلک دکھا کر کہا اب لیمو کاٹو۔ انہوں نے بے خودی میں بجائے لیمو کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی کہ سبحان اللہ، یہ حسین انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ تو دیکھو ان عورتوں کے ہاتھوں پر چاقو چلا، ہاتھ کٹا، خون بہا، درد بھی ہوا، مگر جمال یوسفی میں ایسی محو ہو گئی کہ نہ تو ہائے دائے، نہ کوئی درد، نہ کوئی شکایت، نہ تکلیف، نہ احساس، بلکہ حال یہ تھا کہ کٹ رہا ہے اور اس نے یوسف کی مداح خوانی کر رہی ہیں۔ ایسے ہی مرد سہلہ کو جو اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہوتے ہیں، بوقت نزا، جب ان کا وقت نزا کا آتا ہے، جمال مصطفی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تب نقشہ یہ ہوتا ہے کہ جان نکل رہی ہے اور سامنے جمال مصطفیٰ ہے، مرنے والا دیکھ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے جمال پر قربان، تمہارے کمال کے صدقے، تمہارے خد و خال پر فدا، تمہارے بنانے والے رب ذوالجلال پر قربان، تیرے رخسار پر قربان، تیری گفتار پر صدقے، تیری رفتار پر فدا۔ غرض کے مرنے والا ان پر قربان ہوتا رہا اور جان نکل گئی، اسے محسوس بھی نہ ہوا۔ تو قرآن کریم نے اس واقعی تکلیف کا ذکر فرمایا اور حدیث پاک نے احساس کی نفی کی، دونوں میں مخالفت نہیں۔ یہ تو زندگی موت کا حال تھا نا، رہی قبر، وہ تو دیدار مصطفیٰ کی جگہ ہے، وہ بھی ان کی پیاری رہی قیامت۔ وہ حضرات اس دن سایہ دامان مصطفیٰ میں امن و امان سے ہی ہوں گے۔ اسی طرح شہداء کے بارے میں فرمایا کہ ولی کی ایک قسم شہید بھی ہے۔ شہید کے فضائل گویا فضائل اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ کی مداح سرائی حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی سے ہے۔ ہاں، لغت میں شہید کے معنی گواہ یا حاضر یا موجود ہیں، مگر شریعت میں اکثر شہید اسے کہا جاتا ہے جو ظلماً قتل ہو۔ اس مظلوم کو شہید کہنے کی چند وجہ یہ ہیں کہ ایک یہ کہ قیامت کے دن ساری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی پچھلے انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی، جبکہ ان کی امتیں عرض کریں گی کہ مولا ہم تک تیرے احکام نہ پہنچے، ہم ایمان کیسے لاتے؟ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ مولا ہم نے تبلیغ کر دی تھی، ان بدبختوں نے نہ مانا۔ اس کی گواہی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مدعی کا تجویز کردہ، دوسرا سرکاری گواہ۔ تو گویا عام مسلمان انبیاء کرام کے اپنے گواہ ہوں گے اور شہدائے عظام سرکاری گواہ، اسی لیے انہیں شہید یعنی سرکاری گواہ کہا جاتا ہے۔ میرے توحید کی گواہی سارے مسلمان دیتے ہیں،
کوئی قول سے، کوئی فعل سے، کوئی کلمہ پڑھ کے گواہی دیتا ہے توحید کی گواہی، اور کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، فعلی گواہی، لیکن شہید اپنے خون سے توحید کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ہے مقام شہید کا، لہذا اس کی گواہی تمام گواہیوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے یہ کامل گواہ ہوا۔ اسی وجہ سے اسے مایا خون کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں کہ گواہی گواہ کے ساتھ جائے، حالانکہ خون ناپاک ہوتا ہے، مگر نہیں، اسے غسل کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص قیامت سے پہلے جزا کے لیے جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہاں رہنا یا حضور علیہ السلام کا معراج میں وہاں تشریف لے جانا جزائے اعمال کے لیے نہ تھا۔ نیک مردوں کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی جاتی ہے، جس سے وہاں کی ہوا آتی ہے جنت کی، اور مردہ اسے دیکھتا ہے مگر وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف شہداء وہ ہیں جن کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں وہاں جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں، اور وہاں کے رزق کھاتی ہیں، میوے کھاتی ہیں۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، حدیث گواہی دے رہی ہے، اس لیے انہیں شہید کہا جاتا ہے، یعنی قیامت سے پہلے جنت میں موجود ہو جانے والا یہ شہید ہے۔ تیسری یہ کہ شہید کو بارگاہ الہی میں حاضر کر کے دریافت کیا جاتا ہے کہ کچھ تمنا ہے تو کہو۔ وہ عرض کرتا ہے کہ پھر شہادت کے لیے دنیا میں واپس کیا جاؤں، تاکہ اسی گرم ریت، اسی زخم و قتل کی لذت میں پھر پاؤں میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں امتحان کے بعد امتحان نہیں لیا جاتا، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں، یعنی بارگاہ الہی میں حاضر۔ اور شہادت کی قسموں کے بارے میں ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی ہے اور ایک حکمی ہے۔ شہادت حقیقی تو وہ جو بیان کر دی گئی، یعنی ظلمن مارا جاتا ہے، اور شہادت حکمی یہ ہے کہ ظلمن قتل تو نہ ہو مگر رب تعالیٰ بروز قیامت اسے زمرہ شہداء میں اٹھائے۔ اور اس کی روایت میں یہ ہے کہ جو عورت زچہ خانہ میں مر جائے وہ شہید ہے۔ ڈیلیوری میں جو بھی عورت فوت ہو جاتی ہے اسے مردہ مت کہو، وہ شہید ہے۔ کوئی دب کر مر جائے وہ بھی شہادت کا درجہ، جل کر مر جائے وہ بھی شہادت کا درجہ، ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ طاعون میں، یعنی ایسی بیماری جو لا علاج جیسے، صابر کو بھی شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ طالب علم اگر طلب علم کے اسنا میں سیکھتے ہوئے اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو بھی طالب علم کو شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ سب شہید حکمی ہیں۔ شہادت حقیقی بھی کی بھی دو قسمیں ہیں، شہادت فقی ہے اور ایک غیر فقی ہے۔ شہادت فقی یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ ظلماً اس طرح قتل ہو کہ زخمی ہو کر کوئی دنیاوی نفع حاصل نہ کر سکے، نہ تو علاج کرا سکے، نہ کچھ کھا پی سکے، نہ سایہ لے سکے، اور نہ تا وقت نماز ہوش و حواس کے ساتھ زندہ رہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن، انہی خون آلودہ کپڑوں میں دفن کر دیا جائے۔ اور دوسری قسم کی شہادت بھی شہادت ہی ہے مگر اس پر نئے احکام جاری نہ ہوں گے۔ شہداء کربلا میں سبھی شہید ہیں مگر حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر اور حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام اجمعین کی شہادتوں میں فرق ہے۔ اور شہیدوں کے فضائل بے شمار ہیں، مگر جو خاص طور پہ ہے کہ لوگ دینی خدمات میں اپنا وقت یا مال یا دیگر چیزیں خرچ کرتے ہیں، ہاں، مگر شہید اپنی جان سے دین کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ جان زیادہ پیاری ہے۔ پوری انسانی زندگی کے اندر اگر جب سے وہ یعنی مہد سے لحد تک جب پیدا ہوا اور جب فوت ہوگا اس کے درمیان اس کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کی جان ہے، اس لیے بڑی قربانی اسی کی ہے۔ اور اس لحاظ سے دین کا بڑا خادم شہید ہی ہے۔ جیسے قرآن مجید کو کھولتے وقت جو نیت ہوتی ہے وہی ثواب ملتا ہے۔ کوئی دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے تو ریاکاری میں آ جاتا ہے، کوئی دکھلاوے کے لیے اگر جان دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ بھی ریاکاری میں آئے گا۔ اور شہید کو نبی سے اور شہادت کو نبوت سے بہت قرب اور مناسبت ہے، اسی لیے کہ نیند جو ہے وہ وضو توڑتی ہے اور موت غسل۔ سو کر بغیر وضو کیے نماز جائز نہیں ہے۔ میت کو بغیر غسل دفن نہیں کر سکتے، مگر پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی، شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ پیغمبر سونے کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتا ہے، اور شہید بغیر غسل و کفن اسی طرح خون آلودہ دفن ہو سکتا ہے، کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر کے فضلات و پیشاب پخانہ وغیرہ امت کے لیے پاک ہے، اور شہید کا خون پاک ہے کہ اگر شہید کا خون آلودہ کپڑا کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ شہید کا خون پاک ہے۔ اگر صرف خون کا قطرہ پانی میں گرے گا تو کنواں ناپاک ہوگا۔
قطرہ کسی کا بھی عام. تو فرمایا حیات شہداء کا قرآن گواہ ہے، بل ایام ولا قلہ تشعرون، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے ان کی حیات شہداء کے بارے میں. فرمایا لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کے بارے میں. حدیث میں ہے کہ 3 شخص جنت میں پہلے جائیں گے، شہید اور بھیک سے بچنے والا جو بھیک نہیں مانگتا، اور عیالدار اور فرما بردار غلام. یہ 3 شخص پہلے جائیں گے جنت میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی 6 خصوصیتیں ہیں، شہید کی 6 خصوصیتیں ہیں. اس کی پہلی ہی بار میں مغفرت کر دی جاتی ہے. پہلی خصوصیت تو یہ ہے، اس کو شرف حاصل ہے، اسے اس کا جنتی مقام دکھایا جاتا ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا شہید کو. نمبر 2، اور قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا شہید. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، ہاں، جس کا ایک یاقوت ساری دنیا سے بہتر ہوگا، اس کا تاج کا یاقوت جو ہوگا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث قدسی ہے کہ 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی ایک شہید کے. کتنا بڑا مقام ہے، ساری دنیا نیچے اور وہ شہید اوپر ہے. ہاں، اور وہ اپنے 70 اہل قرابت کی شفاعت کرے گا. ہاں، 1 2 کی نہیں، 4 کی نہیں، 5 کی نہیں، اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کرنے کا اس کے پاس اتھارٹی ہے شہید. ایسا پیکج ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے شہید کو کہ ہر بندہ جب سو کے اٹھے تو یہ دعا کرے، اللہ کاش آج شہادت مل جائے، یہ کاش اللہ آج شہادت مل جائے. ہر بندہ مرے تو شہید مرے، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا مقام اللہ دے رہا ہے کہ 70 بندے اپنے خاندان کے اور 72 حوریں اسے ملیں گی. اور کون ارشاد ہمارا نبی محترم. اور قبر کا عذاب جو کسی کو بھی نہیں معاف، اسے معاف ہوگا. اور قیامت والے دن بڑے بڑے پیغمبر نفسی پکار رہے ہوں گے. اس دن اس شہید کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن گھبراہٹ سے بالکل محفوظ رہے گا. اور جیسے ہی شہادت ملتی ہے، ابھی آنکھ نہیں بند ہوئی، فرمایا کہ اسے اسی وقت مغفرت کر دی جاتی ہے اس کی. ہاں، حضور نبی کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اور 2 قدموں کے نشان خدا کو بڑے پیارے ہیں. ایک آنسو کا قطرہ جو خوف الہی میں بہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایک آنسو کا قطرہ جو خوف الہی میں بہے، اور دوسرے شہید کے خون کا قطرہ، وہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی اس سے پیار ہے. اور ایک ایسا قدم جو نشان جو خدا کا فریضہ ادا کرنے کے لیے چلے، اور دوسرے طالب علم کا جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے. یہ دونوں قدم بھی اللہ کو پسند ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اسے اختیار دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو پسند کرے کھائے، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں لے جاتی ہے ہوا اڑا کے اسے. جس دروازے سے جنت کے جانا چاہے اس کے لیے تمام دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں کہ آپ جس دروازے سے جانا چاہے اس دروازے میں سے چلے جائیں. یہ ہے شہادت کا مقام. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خادم النبی. صدق اللہ علیہ.